نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں محمود الاولیاء کے آنگن میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے، جشن ختم بخاری شریف، اس کی فضیلتیں اتنی بے شمار ہے جس کا بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کی حیثیت نہیں۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جو ہمارے لیے حجت ہے، لیکن قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن مقدس ہمارے لیے حجت ہے۔ اور جس طرح قرآن مقدس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے، اسی طرح حدیث پاک کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بخاری شریف، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں، اور حدیث کی فضیلتیں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان بنانے کے بعد ہمیں امت محمدیہ میں داخل کیا، اور امت محمدیہ میں داخل کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں 2 حسینی اور حسنی پھولوں سے نوازا، جنہیں ہم محمود و اکبر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرات، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا جو ذریعہ ہے، ہماری جو ڈھال ہے، وہ ہمارے نظریے سے ہمارے پیر و مرشد محمود شاہ جیلانی کی زندگی اور علی اکبر شاہ جیلانی کی زندگی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں
ان کا بیٹھنا حضور کی سنت پہ چلتا تھا، ان کا اٹھنا حضور کی سنت پر، ان کا کھانا حضور کی سنت پر. اور آج ہم جو حضور کی سنت کا جائزہ لیتے ہیں، حضور کی سنت کا جو ہمیں درس ملتا ہے اسی حدیث کی روشنی میں ملتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ سنہرا موقع دیا ہے کہ جشن بخاری، ختم بخاری کی محفل میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنا کر محمود پیا کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. حضرات، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ارے شک ہو بھی کیسے، جس کی ذمہ داری خود خالق کے کائنات لے رہا ہے، اس میں شک کی گنجائش ہو کیسے؟ اسی لیے تو شاعر یوں کہتا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرات، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، جب وہ کسی محفل پاک کا آغاز کرتے، کسی اچھی چیز سے کیا کرتے تھے. آج کے دور میں اگر سرسری طور سے نظر دوڑائے تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے نزدیک سب سے بڑی اور معتبر کتاب ہے. اور آج ہم اپنی محفلوں میں جس کتاب سے آغاز کرتے ہیں وہ قرآن مقدس ہے. اسی لیے آج ہم اپنی اس محفل پاک کا آغاز بھی اسی قرآن مقدس سے کرتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کے کائنات نے لیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل فرما کر ہم جیسی گنہگار امت کے لیے ذریعہ نجات بنا لیا ہے. حضرات، اپنے مقدس بزم کا آغاز میں اسی قرآن سے کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد محمد ارباب علی ہے. ان کے آنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ قاری کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، قاری کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، سکون دل کو ہمراز کر رہا ہوں میں. اور الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. الشمس
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم